عامر خان نے اسلام کو لے کر جو بات کہی ہے نا میرے دوستو، وہ آپ کو یہ بات آپ کا سر فخر سے اونچا کر دے گی۔ اگر آپ میرے دوستو اللہ سے رسول سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو رکنا چاہیے۔ اور ایک بڑے افسوس کی بھی بات آپ کے سامنے آنے والی ہے، جس کو سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے، عامر خان کو ہی لے کر۔ ہاں میرے دوستو، اور ایک بڑی بات کہ 15 سال سے بارات نہ جانے کی وجہ، جو میں 15-16 سال سے بارات نہیں گیا، اس کی میں تھوڑی سی وجہ بیان کروں گا۔ ہاں میرے دوستو، کہ میرے سامنے کیسی مشکلات آئی ہے، اور آپ بھی اگر یہ ارادہ بناتے ہیں میرے دوستو تو وہ مشکلات آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہے، اس لیے آپ کو سننے کے لیے رکنا چاہیے۔ میرے دوستو، آج کا کنٹینٹ ایک بڑا کنٹینٹ ہے، ایک زبردست کنٹینٹ ہے۔ اگر آپ ویڈیو پر باقی رہے، ویڈیو کو اسکیپ نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو عامر خان تک پہنچ جائے اور اتنا بڑا خلاصہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے میرے محترم عزیز ساتھیو۔ ایسے محبت بھرے انداز میں ہم عامر خان تک ایک بڑا پیغام پہنچانے کی آج کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ کر ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا کہ یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کو 1400-1500 سال پیچھے جانا ہوگا اور خالد بن ولید کی زندگی دیکھنا ہوگا، حضرت عمر کی زندگی دیکھنا ہوگا۔ ایسے نہ جانے کتنے صحابی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جن سے امید نہیں آپ کر سکتے تھے، ایسی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، ایسا انقلاب آیا ہے کہ کوہرام برپا کر دیا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو پیغام آج ہم عامر خان کو پہنچانے والے ہیں، جو مسائل ان کو بتانے والے ہیں، اس پر آپ کو رکنا چاہیے۔ اور ایک بڑی منت، بڑی جو ہے گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں، کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ہاں میرے دوستو، اللہ وہ کر کے دکھائے گا جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہونی کو انہونی میں اور انہونی کو ہونی میں بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی ایسی ذات نہیں ہے جو ایک ذرے کو بنا لے، ایک ذرے کو، کہ زمین پر جو بارش کا قطرہ گرتا ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، اس کا بھی مالک اللہ ہے، سمندروں کا بھی مالک اللہ ہے، ہواؤں کا بھی مالک اللہ ہے، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کا مالک بھی اللہ ہے، درندے، پرندے، چرندوں کا بھی مالک اللہ ہے، کہ اللہ نے ہی سب کچھ کے بغیر سب کچھ بنایا۔ انسان نہیں تھا، کوئی نمونہ انسان کا نہیں تھا کہ اللہ نے انسان کو دیکھ کر انسان بنا لیا۔ شیر کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا کہ اللہ نے شیر کو دیکھ کر شیر بنا لیا۔ درختوں کا کوئی نمونہ پہلے سے نہیں تھا کہ اللہ نے درختوں کو دیکھ کر درخت بنا لیا۔ سورج کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، چاند کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، ہواؤں کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، کوئی ایسا پلانٹ موجود نہیں تھا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی طاقت و قدرت سے یہ ساری چیزوں کا نظام قائم کیا۔ تو ہم امید رکھیں کہ ہماری بات سے، ہماری فکر سے کسی کی بھی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، کسی کی بھی زندگی کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ عامر خان کی اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے نا، اس سے زیادہ عمر ہو جائے عامر خان کی، 90 سال کے وہ ہو جائیں، 100 کے ہو جائیں، 150 سال کے ہو جائیں، لیکن اللہ جب کسی کی زندگی بدلنے پر آئے گا تو اللہ رب العزت زندگیوں کو بدل دے گا۔ ایک واقعہ سنا کر میں عامر خان کی ویڈیو سنا رہا ہوں میرے دوستو، بڑی مضبوطی کے ساتھ ویڈیو پر باقی رہنا ہے، بڑی طاقت کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ ہاں، یہ درد بیان کر رہا ہوں، میں درد بیان کر رہا ہوں، جس کو آپ کو سن کر جانا ہے۔ ایک بھائی جو ہے پادری مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اسے اسلام کی توفیق دی۔ اس کی عمر کم و بیش 65 کے 70 کے قریب تھی۔ اس کے بعد ابھی وہ نماز کو سیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کی پہلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ دیکھی دیکھا نماز پڑھنے کی کوشش کیا اور سجدے میں گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ نہیں پایا۔ لوگ سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو اس کی موت ہو چکی ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ابھی اسلام قبول کیا اور تھوڑی ہی دیر میں نماز کے لیے جب آیا تو اس کی جان نکل گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کب کس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، عامر خان اپنے آپ کو مسلمان کرے۔ آئیے پھر ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے، آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے، اس کے بعد آپ باقی رہیے۔ اس کے بعد میری وہ طرف کہ میں 16 سال سے کم و بیش بارات کیوں نہیں گیا۔ مسلمان ہوں اور مجھے بڑا گرو ہے کہ مسلمان ہوں۔ میں ہندوستانی ہوں اور مجھے بڑا گرو ہے کہ میں ہندوستانی ہوں۔ کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ انوسنٹ لوگوں کو مارو، اور یہ ٹیررسٹ جو کر رہے ہیں میں ان کو اسلامک مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ان کو مسلمان نہیں مانتا ہوں، کیونکہ اسلام میں لکھا ہے کہ آپ جب آپ کسی بھی انوسنٹ آدمی کو نہیں مار سکتے، آپ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مذہب میں ہیں، اسلام میں ہیں۔ تو یہ جو کر رہے ہیں وہ مذہب کے خلاف جا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ وہ میں مسلمان ہوں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ نے عامر خان کی زبانی سن لیا،
اب میری تڑپ بھی سن کر جانا، 15 یا 16 سال سے میں بارات کیوں نہیں گیا، اور ان پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتلا رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میرے مذہب میں عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ بہت سے نالج انہوں نے دینے کی کوشش کی کم و بیش، تو باتیں تو بڑی اچھی اچھی ان کی اس کے اندر تھی، اور ساری باتیں میرے دوستوں میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری باتیں اچھی تھیں، اس لیے کہ بچوں کے مارنے کا حکم انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، اس حالت میں مارنے کا حکم ہے جب یہ نماز کی پابندی نہ کریں اور عمر 10 سال کی ہو جائے، لیکن ایسی مار نہیں جس سے ان کو چوٹ لگ جائے، وہ گھائل ہو جائیں، بلکہ ایسی مار جس سے ان کو احساس ہو کہ میرے اوپر نماز فرض ہے۔ ہاں، بہت مجبوری میں اس طرح کا قدم اٹھانا ہے، وہ بھی بہت سمجھ کر کہ اس کو چوٹ ایسی نہ لگ جائے جس سے یہ گھائل ہو جائے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، کتنی پیاری پیاری باتوں انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد اندر سے ایک ایسا ولولہ پیدا ہوا، میرے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ کاش کے حقیقت والے مسلمان بن جاتے، جبکہ کچھ کارنامے ان لوگوں کے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اللہ، اتنی زبردست صلاحیت، اتنی زبردست قابلیت، اتنے اچھے انسان دنیاوی اعتبار سے، اور اس کے بعد بھی اتنی بڑی خیر سے محروم ہے۔ اگر یہ پاگل ٹائپ کے ہوتے یا یہ مجنون ہوتے، ان کو سمجھ بھی حاصل نہیں ہوتی، تو ایک مرتبہ زیادہ افسوس نہیں ہوتا۔ اتنا ٹیلنٹ اور حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں فخر سے، تو پھر مسلمان کا کام کیا ہے؟ کہ مسلمان کو ہر وہ عمل سے بچنا ہے جس عمل سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب کتنے عمل ایسے ہیں، یہ عامر خان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جبکہ انہوں نے کہا فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ جو ہے دوسرے مذہب کے جو عقیدے ہیں ان کے تعلق سے بھی جاتے ہیں، وہاں بھی کچھ عمل ایسا کرتے ہیں جو اسلام میں حرام ہے۔ ہم ان کے دھرم کو ناراض ہو کر ان کے دھرم کی کوئی ایسی ٹپڑی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مذہب اسلام میں اس طریقے سے عمل کرنا حرام ہے، جبکہ بہت سے ہندو بھائی اس بات کو جانتے ہیں۔ تو عامر خان سے ایک بڑی چوک یہاں پر ہو رہی ہے کہ فخر سے مسلمان بولتے ہوئے بھی یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، جبکہ یہ غلطی اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے دوستوں میرے عزیزوں، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ ابھی آپ کو پورے سر کا بال مڑوانا ہو تو استورا لگا دو، پورا بال صاف ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اسلام کے اندر جب خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو کوئی معبود مانتا ہے، یا اس کے سامنے کوئی بھی ایسا جھکنا اس کا ہوتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا عقیدہ ہے۔ تو آپ ایک طرف کہتے ہیں میں فخر سے کہتا ہوں مسلمان ہوں، اتنی راحت ملی، اتنی خوشی ملی اس بات سے، لیکن دوسری طرف غم یا افسوس یہ ہے کہ اتنی صلاحیت اور قابلیت کے بعد بھی اتنی بڑی محرومی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے آپ اس نظریے سے نکلو اور دوبارہ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے مسلمان بننے کو، اس لیے کہ مسلم ایمان آپ کو بننا ہے، اس لیے فخر ہے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر آپ واقعی میں فخر آپ کو ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ سارے راستے آپ کو چھوڑنے ہوں گے، اور ایسا نہیں کہ ہم کسی مذہب کی چڑ میں یہ راستے آپ سے چھوڑوا رہے ہیں، بلکہ مذہب اسلام کا جو قانون اور قاعدہ ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں فخر سے میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ آپ فخر سے کہنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ تو یہ محبت بھری اپیل میری تھی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں فخر سے میں مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو، تو یہ نالج آپ کا مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نالج پر باقی رہنے کی دعوت میں نے دیا ہے کہ کیسے آپ باقی رہیں گے، آپ کو علماء سے جڑ کر۔ موٹی بات میں نے بتا دیا کہ عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے، اور جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، ملاوٹ نہیں چلے گی، ملاوٹ نہیں چلے گی۔ جیسے کسی بھی چیز کے اندر آپ کو ملاوٹ نہیں چلتی، جیسے دودھ کے اندر پانی نہیں چلتا آپ کو، تیل کے اندر اگر ملاوٹ ہے تو نہیں چلتی آپ کو، یعنی پانی کے اندر ملاوٹ ہے تو نہیں چلتا آپ کو، اس لیے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پیور مال پسند ہے، تو اسلام پر اگر باقی رہنا، فخر کرنا ہے، تو پیور مسلمان بننا پڑے گا۔ عقیدے کے معاملے میں آپ فلم بناتے ہیں، آپ سے گناہ ہوتی ہے، آپ گانا گاتے ہیں، آپ بہت سا حرام کام کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، آپ اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، لیکن یہ عمل آپ کو اسلام سے خارج کر دے گا۔ سیدھی اور سچی بات میں بتلانے کی کوشش کیا ہوں میرے بھائی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی نواز سکتا ہے۔ کون سی صبح ایسی ہو، کون سی شام ایسی ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف آپ کی زندگی متوجہ ہو اور آپ کی موت آ جائے اور آپ کی پچھلی ساری گناہیں معاف ہو جائیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ یہ چیز کرنے پر قادر ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، یہ تھی میری طلب، یہ تھی میری التجا۔ اب میری وہ بات آپ کو سننا ہے کہ 16 سال سے بارات کیوں نہیں گیا۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، 15-16 سال سے بارات نہ جانے کی وجہ صرف یہ پیش آئی کہ
قرض لے کر لوگ کھانا کھلاتے ہیں، اور ماں باپ کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ کو سنبھال سکے، لیکن دستور کو نبھانے کے لیے اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں چڑھا رہتا ہے کہ کپڑا پہنو، اچھے سے سینٹ مارو، گاڑی کرو، گانا بجاؤ گاڑی میں اور پہنچ جاؤ کسی کے دروازے پر، لیکن اس پر کیا بیت رہی ہوتی ہے، اس کا دل اندر سے کتنا رو رہا ہوتا ہے، یہ بس اسی کو پتا ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے میں نے کینسل کر دیا کہ بارات نہیں جائیں گے، اور لڑکیاں سسک سسک کر زندگیاں کاٹتی ہیں، جس کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہونا ہے، اس کا 35 میں ہو رہا ہے، 30 میں ہو رہا ہے۔ بھائی کو 2 سال کے بعد سفر سے آنا تھا، وہ 4 سال رکا ہوا، اس کی بھی شادی رکی ہوئی ہے کہ بہن کی شادی میں خرچ بہت لمبا ہے۔ تو یہ سارا کام میرے دوستو دہیز کی وجہ سے اور باراتوں کے لے جانے کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، جس سے بہت بڑی تعداد زنا کے قریب چلی گئی، غلط کام کی طرف چلی گئی، غلط سنبندھ کی طرف چلی گئی، بھائی لوگ بھی غلط راستے پہ چلے گئے، بہنیں بھی غلط راستے پہ چلے گئی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بارات نہیں جاؤں گا۔ تو بہت سے لوگ مجھ سے سوال جواب کرتے ہیں کہ کیوں نہیں جاتے، چلو یار بہت سے عالم جاتے ہیں، بہت سے مولانا۔ میں بولا بھائی میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانے والا۔ تو بہت ضد کرتے ہیں، کبھی کبھی پڑوس میں پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی رشتے داری میں قریب میں پڑ جاتی ہے، لیکن میں نہیں جاتا، اس لیے کہ میں نے طے کیا ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے۔ میرے ایک کے نہ جانے سے کچھ تو آسانیاں پیدا ہوں گی، میری نگاہ اس پر ہے، میری نگاہ اس پر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو مینڈک نے بھی شاید یعنی ایک بوت پانی یا کسی اعتبار سے یعنی چھوٹے چھوٹے پرندوں نے بھی اس میں جو مدد کی، تو وہ مدد ایسی نہیں تھی کہ آگ کا کچھ وہ بگاڑ سکے، آگ کو بجھا سکے، لیکن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں اگر میں نے بارات کو کینسل کیا اپنے اوپر، بھلے میرا بھائی جا رہا ہو، میرا بچہ اگر جانا چاہے جائے، میں اس کو روکوں گا، لیکن اگر میرے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے لیکن میں نہیں جاؤں گا، یہ اگر میں طے کیا ہوں تو اس پر بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے ملنے کی امید ہے، اور ایک بڑی تباہی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا بھی خاتمہ اگرچہ پورا نہیں ہو سکا، لیکن کچھ فرق تو پڑے گا، کچھ فرق ڈال دینا بھی میرے دوستو یہ بہت بڑی جو ہے اللہ کی دین ہے، بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ حالانکہ لوگ پہن کے کھڑے رہتے ہیں، سینٹ مار کے کھڑے رہتے ہیں، اور انہی کے بیچ سے میں گزرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ کو، اس لیے کہ میرے دل میں ایک ارادہ ہے، ایک عزائم ہے، یہ بارات کا پورا سسٹم ہم ختم کریں گے، اور بارات جانے کے بعد جو پیسے کی ہم دعوت کھاتے ہیں اس میں اکثر دعوت قرض کی ہوتی ہے، جو اسلام میں قرض سے کھلائی گئی دعوت جو ہے یہ جو ہے جائز نہیں، اس لیے اور بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ تمام مسلمان کہاں تحقیق کریں گے، کس بارات میں جا کے تحقیق کریں گے؟ کسی کے اندر اتنا جذبہ بھی تو نہیں ہے کہ جا کے پوچھ لیں کہ بھائی یہ کھانا قرض لے کر کھلا رہے ہو کہ یا پیور سے کھلا رہے ہو؟ تو یہ بھی ہمت نہیں، اس لیے احتیاط کرو میرے دوستو۔ 90% یہ چانس ہے کہ قرض سے لے کے کھلا رہا ہے، اس لیے کہ ایسا ہرکم برپا ہے شادی اور اس طریقے کے ماحول کو لے کر کہ قرض آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ اس لیے میرے دوست ایک بڑا چھٹکارا ہو جاتا ہے، بڑی آسانی ہو جاتی ہے لڑکی والوں کے لیے۔ وہاں پر تھوڑے سے لوگ 10-5 لوگ جاتے ہیں، وہ اچھے سے خدمت بھی کر لیتا ہے، لڑکی کو لے کر چلے بھی آتے ہیں۔ پھر بارات کا بڑا نقصان ہے جو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، کہ وہ کھانا اچھا نہیں ہے تو کسی کی باغ کو تباہ کر دیتے ہیں، اندر گھستے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور گانے بجانے اور شراب دارو یعنی اس طریقے کا ماحول بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے بارات کینسل، امن و سکون قائم کرو میرے دوستو، اس میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لو اور میرا ساتھ دینے کی کوشش کرو میرے دوستو۔ میں اکیلا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی خاندان میں اکیلا ہوں، پرسنل ہوں، میں اپنے خاندان میں ضرور اکیلا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میرے اس وقت فکر اور تڑپ پر 2 ہوں گے، 3 ہوں گے میرے ہی خاندان میں، اور پھر مجھے دیکھا جو مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اس میں تعداد بڑھے گی، ایک بڑا گروپ تیار ہو جائے گا۔ اللہ سے ہی امید ہے میرے دوستو، میرے عزیزو۔ عامر خان کے لیے بھی اچھے سے دل سے دعا کرو، اور جتنے بھی خان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان کے لیے خاص طور سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو پھر سے تبدیلی عطا کر دے، اگرچہ ان کے دل میں یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اگر کنفیوز ہے، لا علم ہے، تعلیم نہیں ہے، تو راستہ ہم لوگ بتانے والے ہیں، ہم راستہ بتائیں گے میرے دوستو، کہ وہ پھر سے کلمہ پڑھ کے یقین کر لیں کہ جتنی بھی چیزیں اسلام سے باہر کرنے والی ہیں اس کو میں آج سے چھوڑتا ہوں۔ اور ایسا نہیں کہ ہمیں ہندو مذہب سے نفرت کر لینی ہے، ہندو لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینا ہے، نہیں، سب کے ساتھ اٹھو بیٹھو، لیکن جو عقیدہ اسلام کا ہے اس پر قائم رہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگر زندگی رہی تو۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے،
اور تمام مرد عورت کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں امن و سکون کا پیغام دینے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔